یہی اردو کالج کا واقعہ ہے. اردو کالج میں بلوچ لڑکے لیاری کے جو مکرانی و بلوچ لڑکے ہیں یہ بہت زیادہ تھے، آدھے سے بھی زیادہ یہ لوگ تھے جی اردو کالج میں، کیونکہ قریب پڑتا تھا. جی تو ایک مرتبہ 100 کے قریب یا کتنا، خاصی بڑی تعداد میں، تعداد بھول گیا، یاد تھی مجھے، تو ان کی فیس نہیں آئی 3 مہینے تک. تو وہ انہیں جو ٹرسٹ تھا اردو کالج کا وہ داخلہ منسوخ کرنے لگا. تو میں ذرا سا لیڈر ٹائپ لوگوں میں رہتا تھا اور ان سے جیسے خود نہیں تھا لیکن ان کو گرفت تو وہ 2 لیڈر تھے، ذاکر نسیم ایک، وہ پریسیڈنٹ تھے، اچھا، اور ایک شہنشاہ حسین تھے، وہ بہت مشہور آدمی تھے کراچی کے. وہ الگ ان کی، وہ بھی بہت بڑے جیسے وہ ڈان تھے. اچھا، اور طلبہ سیاست میں ان سے زیادہ خطرناک آدمی پاکستان میں کوئی نہیں آیا. اچھا، ہاں، وہ اس وقت لا کالج میں پڑھتے تھے، اردو لا کالج بھی تھا. جی، تو وہ کھڑے رہتے تھے یوں کر کے. تو یہ دونوں سے ہم نے کہا کہ بھائی اب یہ کیا ہوگا، یہ ان بیچاروں کو نکالیں گے. جی، تو ذاکر نسیم ایک ساتھ تھے، مصور زیدی ایک ساتھ تھے، شہنشاہ حسین اور میں. ہم گئے کہ وہ لکھا ہوا تھا حاجی نبی بخش، گارجین ان 100 یا 150 کے، وہ حاجی نبی بخش کلاں کوٹ لیاری کا ایک علاقہ، کہنے ان کی طرف سے آج نہیں آئی. تو ہم لوگ گئے کہ انہیں حاجی صاحب کو پکڑیں. جی، تو خیر حاجی صاحب کے جب ہم گئے تو قلعہ نما سی کوئی جگہ تھی، بہت پروٹیکٹڈ، بندوق لیے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں. اب اس زمانے میں بندوق دیکھے ہوئے لوگوں کو مہینے ہو جاتے تھے، لڑائی وغیرہ اس سے نہیں ہوتی تھی. تو اب ہم لوگ گئے تو وہاں ایک بیٹھک، اور اس میں وہ ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ شہنشاہ حسینی کی عمر کا ہوگا یا کچھ زیادہ. اچھا، تو وہ شہنشاہ حسین پہچان گئے، نام سے وہ بھی نہیں پہچانے تھے لیکن دیکھ کے پہچان گئے. وہ تھا کالا ناگ، کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے غنڈوں میں. اچھا، حاجی نبی بخش ان کا اصلی نام تھا، وہ یہ فیس دیتے تھے. تو اب شہنشاہ حسین نے پہچان لیا، ہم تو اس وقت بھی نہیں پہچانے کیونکہ ہم تو حاجی صاحب سے ملنے آئے. تو باتیں ہونے لگیں تو شہنشاہ حسین ذرا روب سے بولنے لگے کہ ذمہ کیوں لیا اور یہ صحیح. تو یہ کہہ کے واک آؤٹ کرنے لگے. تو واک آؤٹ جب کرنے لگے تو برابری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ہاتھ پکڑ کے یوں کیا تو یہ جیسے گر گئے نیچے. بعد میں بتائی یار بہت طاقت تھی وہ. تو اس نے ہم لوگوں کی خوشامد کی، بہترین کھانا کھلایا، اور وہ ایک کھجوروں کا ایک وہ ہوتا ہے اسے کھجی کہتے ہیں، تو اس کے ٹوکرے دیے ہمیں، اور کہا نہیں میں چلا گیا تھا مسقط اور یہ وہ، تو یہاں والوں نے خیال نہیں رکھا، تو کل صبح ہی پہنچ جائے گی. اب یہ وہ آدمی ہے اس کالا ناگ، آپ کراچی میں ہم کسی سے بھی پوچھیں تو وہ مشہور ہے تھا مطلب. تو یہ اس میں بھی تھا. اسی کالا ناگ کو ہمارے ایک صحافی تھے، ہمارے سلیم احمد کے دوست مقبول جلیس، مشہور صحافی تھے. تو بنس روڈ پہ یہ جیپ میں پھرتا تھا، ویلس جیپ ہوتی تھی وہ جو کھلی. اب وہاں ان کی لڑائی ہو گئی کالا ناگ سے، مقبول جلیس کی. کالا ناگ بیٹھا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ، کباب وغیرہ کو لے رہا تھا. ان کی کسی بات پہ بارہ جھڑپ ہو گئی تو انہوں نے اس کو یوں کالر سے پکڑ کے گھسیٹا تو وہ سڑک پہ گر گیا. اچھا. تو کسی نے کہا ارے کالا ناگ ہے یہ. تو جیسے ہی نام، انہوں نے شکل دیکھی نہیں تھی، نام سنا تو وہ بھاگنے لگے. تو یہ ویسے ہی گرے گرے اس نے ان کا بازو پکڑ لیا اور کہا بھاگتے کیوں ہو، تم صحیح جوان ہو.
تو وہ نام سنا تو ظاہر ہے انہوں نے کہا اب تو میں گیا، ہوں، کیونکہ اب وہ بیٹھا ہوگا، وہ اس طرح نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جی، روکتا ہے، اس سے توقع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. ہوں، تو انہوں نے یوں کر کے کیا تو سڑک پہ گر گیا باقاعدہ.